جی ناظرین السلام علیکم. پروگرام خبر نشر میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہمارے ساتھ ہیں نصرت جاوید. ناظرین جیسا کہ جناب ایک منٹ ٹھہر جائیے، اس سے پہلے مجھے پتا ہے آپ نے 2-3 بڑے اہم موضوعات رکھ لیے ہوئے ہیں، لیکن I want to start with something. اچھا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم اس کے بارے میں لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کر بات کریں. بھائی صاحب، آج سے کچھ دن قبل دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 1 اگست تھا. اچھا میں نے ہمارا شو بھی تھا. ظاہر ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے گھر پہ بیٹھ کی تھی، اور اس لیے یار عجیب بعض اوقات تو ایسی نان سینس بات کر دیتے ہو کہ حیرت ہوتی ہے، پھر کہتے ہو کہ میں غصے میں آ جاتا ہوں. او یار چھوڑو نا پھر، یعنی کہ I am seriously upset. There is bad news, sad news. بہرحال، لیکن اس نیوز کی طرف آنے سے پہلے میں اس داد فریاد کو یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو، جو 1 اگست کے دن میں نے اسی پروگرام میں اسی سیٹ پہ بیٹھ کر کی تھی. جناب پروڈیوسر صاحب برائے مہربانی وہ دکھا دیں. داعش نے ایک باقاعدہ 92 صفحات کا کتابچہ جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ 92 صفحات نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے فرد جرم عائد کی ہے جمعیت العلماء اسلام کے خلاف، کہ یہ لوگ ویسے اسلام کے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور انتخابی سیاست، کیونکہ انتخابی سیاست ان کی دانش میں تو کفر ہے نا. 2013 کے الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی کو انتخابی مہم کے دوران نشانہ بنا کے تو ان کو فارغ کیا گیا تھا. میں نے دوبارہ بارہا کہا کہ یار میرے منہ میں خاک، مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ شاید اس دفعہ انتہا پسند جو ہیں جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیدواروں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. I'm sorry کہ میں اس کو جو ہے اسی طرح اگنور کر گیا جس طرح. ناٹ یور فالٹ، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس نہیں کیا تھا نا، آپ ذرا ادھر ادھر مصروف تھے حسب عادت. تو نہیں، اس لیے کہ نہیں، اس میں آپ کا بھی یعنی فالٹ نہیں ہے. آپ نے یعنی پروگرام کے مین ٹاپکس اپنی دانش میں چکے بھی طے کر رہی تھی، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار ہم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس لیے اچھا بہرحال سر ٹھیک ہے. اب مجھے صرف یہ بتائیں. نہیں، اب اس کا ابھی فوری وجہ یہ ہے کہ کنیکشن یہ ہوا ہے کہ جمعیت العلماء اسلام کے صف اول کے رہنماؤں میں سے ایک، جو کہ PDM کے ترجمان بھی رہے، ان کے ترجمان بھی رہے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب، اور وہ بہت دبنگ آدمی ہیں. آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اکثر ٹی وی شوز میں وہ اپنی پارٹی کا اور جو بھی موقف ہے اس کو بہت، وہ قلات جا رہے تھے، تو قلات جاتے ہوئے آتا ہے مستونگ، تو مستونگ کے ایریا میں ان کی وہیکل پر حملہ ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ شدید زخمی نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ میرا جو خدشہ تھا درست ہے کہ بھائی باقاعدہ داعش جمعیت العلماء اسلام کو اپنا ٹارگٹ ڈکلیئر کر چکی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سوال اٹھتا ہے کہ اگر 1 اگست کو میں اس خوف میں مبتلا ہو سکتا ہوں بغیر اطلاعات کے، تو ہماری ریاست کے جن کو سب پتا ہوتا ہے کہ آج آپ نے کس خاتون سے گفتگو کی ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ حسین آدمی ہیں، اپنے بال بنانے میں بھی کافی دیر لگاتے ہیں وہی نا، لیکن اتنی جس توجہ سے کرتے ہیں. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ کیا 1 اگست سے لے کر ابھی تک آپ کو کوئی پریونٹیو ایکشن نظر آیا ہے؟ نہیں آیا. کوئی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہو یا کوئی پریس ریلیز آئی ہو کہ ہمارے جن کو حساس ادارے کہا جاتا ہے ان کی جمعیت العلماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی انٹریکشن ہوا ہو کہ بھائی
آپ انڈر تھریٹ لگ رہے ہیں اور اس کے لیے کیا حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ کیا ہماری جوائنٹ حکمت عملی ہو کہ آپ بھی کچھ ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں، تاکہ ہم ایسے واقعات کو روک سکیں؟ سر پچھلا بھی جو حملہ ہوا تھا JUI پہ، جس میں کافی شہادتیں 50 سے اوپر، جی ہم نے اس کے بعد اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی، اسی پہ تو ہم نے کہا تھا کہ اب لگ رہا ہے اس کے بعد مولانا صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے. یس بٹ آپ نے جو امپورٹنٹ بات بتائی کہ وائی ناٹ، جن کا کام ہے، ہمارا فوکس TTP پہ تو ہے آف کورس، پر داعش جس طرح پینیٹریٹ کر گیا ہے، اور سننے میں آیا کہ داعش نے جو لوکل ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا ہے اپنے ساتھ. دیکھیے عدنان، ایک سیدھی سی بات ہے، ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو میں تمہیں کہتا ہوں، کل میں رو کیوں رہا تھا کہ عارف الوی ایک چٹھی لکھ دیتا ہے فروئی جس پہ کچھ نہیں ہونا، ہم پورے 20 منٹ اپنے پروگرام کا پہلے اس پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں بھائی؟ یہ کیا پاکستان میں نہیں ہے مستونگ؟ بٹ وی آر ناٹ فوکسڈ. اور مستونگ میں تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. مستونگ میں بلوچستان کی تاریخ کے بدترین دہشت گردی کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری باقاعدہ داعش نے لی تھی، جس میں نواب سراج رئیسانی شہید ہوئے تھے، جو نواب اسلم رئیسانی کے بیٹے ہیں، جن کے جوان سال بیٹے کو اب انہوں نے صوبائی وزیر کھیل لگایا ہے اپنی طرف سے کمپنسیٹ کرنے کے لیے. جمال رئیسانی کو، جمال رئیسانی کو یاد ہے سر؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ علاقہ بہت عرصے سے، اور خالی یہ ایک واقعہ نہیں، آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہزارہ کمیونٹی جو کوئٹہ کے ہیں وہ لوگ زیارتیں وغیرہ کے لیے ایران جایا کرتے تھے، تو ان کو گاڑیوں کو روک کر جو قتل عام ہوا کرتا تھا یا لوٹ مار ہوتی تھی وہ اسی بیلٹ میں ہوتی تھی. یہ بڑا ایکٹیو ہے یہ سارا بیلٹ. درست ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سوال آیا ہے کہ اس دوران کتنی حکومتیں آئیں، کتنی چلی گئیں، 5th جنریشن والے بھی لڑ لی گئیں، پر سر اس کے لیے ایکسٹینشنیں بھی ہو گئیں. بس اس کے لیے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی افغانستان کو. ایفرٹ جب ہوگی نا، جب تم ٹیلی ویژن پہ اسے یاد تو کرو گے. آپ تو رہتے ہو ڈینائل موڈ میں کہ نہیں جی اللہ، یہ دنیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کیا تصور کیا جائے گا کہ ہمارے ہاں کو ہم کو پرامن علاقہ یہ اسٹیٹ آف ڈینائل کے ساتھ تم ایڈریس کر سکتے ہو اس طرح کے ایشوز کو؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ واٹ آر دا آپشنز سر؟ آپشنز آر کہ فرسٹ آف آل ایکنالج. تو ہم نے کیا نا، نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس پہ عمل ہو گیا تھا. اگلی بات کر دی نا آپ نے اگلی بات کر دی. نیشنل ایکشن پلان بنا لو، مجھ سے لکھوا لو، آج ایک کر لو. عرض یہ ہے میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے تو کیا ہماری ریاست جو ہے ہم صحافیوں کو یہ اجازت یا سپیس دینے کو آمادہ ہے کہ ہم لوگ خدا نخواستہ اپنے ملک کے امیج کو تباہ تو نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کے اندر خوف اور دہشت تو پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا تمہاری اور میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جب یہاں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تو بجائے عارف الوی کے چونچلے جو ہیں انہیں زہر بیس لانے کے، ہم یہ یوں نہ کریں نا، آپ بالکل ہی عارف الوی صاحب کو سائیڈ لائن کر دیں، خدا کا نام لیں. پاکستان کے یہ بھی ضروری ہے، آپ کو پتا ہے آئین کی سرپرستی بھی. سراج رئیسانی کے جو واقعہ ہوا تھا، کتنے ٹوٹل 200 سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھی، 200 سے زیادہ. ایک اٹیک پشاور پہ بھی داعش نے کیا تھا نا، مسجد والا، اس میں بھی سینکڑوں شہادتیں. پھر JUI. اب داعش ایک لیتھل آرگنائزیشن ہے، اس کو ڈیل کرنا کوئی ایک دن کا کام. مجھے یہ بتاؤ، گزشتہ 10 دنوں میں پورے ملک کے، آپ منڈے کے دن جو آئیں گے، جو آپ کے ٹاپ ریٹنگ شوز ہیں نا، وہ سارے لا کر مجھے بتائیے گا کہ داعش جس کو آپ کہتے ہیں کہ اتنا سیریس تھریٹ ہے، اس کو کتنا ایئر ٹائم دیا. نہیں میرے بھائی، میرے محترم، آپ نے فکرہ ہی غلط بولا ہے. اچھا، ٹاپ ریٹڈ شو. او بھائی، جب آپ بات کرتے ہیں ریٹنگ کی، تب آپ کو مجبوراً وہ طبلہ بجانا پڑتا ہے جو سامعین معذرت کے ساتھ سننا چاہتے ہیں.
سامعین کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ یار داعش آ رہی ہے اور 200 بندے مر جاتے ٹاپ ریٹنگ کی ریٹنگ نہیں آئے گی نا سر اس ملک میں ہیں. یعنی لوگوں کو اگر تم یہ بتاؤ گے کہ یار تو میری زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں تو ریٹنگ نہیں آئے گی, وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے. ہمیں تو ریٹنگ کی پرواہ نہیں ہے نا سر, وی آر فوکسڈ آن دس. ہمیں چھوڑو, میں ویسے اچھا خیر, اب اسرائیل میں نے جو مطالعہ کیا ہے, بہترین ڈاکیومنٹری جو میں نے دیکھی ہیں وہ اسرائیل کی بنی ہوئی ہیں جو نیٹ فلکس پہ اویلیبل ہیں, دیکھ لو, جس میں موساد نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ موساد, ان کی اتنی انٹیلیجنس ایجنسی, اس کا ایک ٹاپ کا بندہ جو ہے وہ کنورٹ کر کے ان کے کاز کا بندہ بن جاتا ہے. They didn't feel shy of it. تو ہمیں کیا ہے, ہم کیوں اس پہ یار نہیں چھوڑیں جی لوگوں ہماری یہ ہم تھوڑی سی ہم زیادتی کر دیں گے. جہاں ہماری ایجنسیز اور سیکیورٹی ادارے کام کرتے ہیں نا, یہ دنیا کا موسٹ ڈینجرس اینڈ وولٹائل زون ہے سر. دنیا کی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پر کام کرتی ہیں. اس کو ڈینائی کون کر رہے ہیں, تو اس کو ہم تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا سچویشن. یار کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں آن لائن لینا سر. یہ تو نہ کہیں کہ ڈینائی رہے کہ جو صاحب ڈینائی کرتے. اسی ملک کی ایجنسیوں نے اسلام آباد کے سب سے پوش سیکٹر F6 کے ایک بہت بڑے ایلیٹ گھر کے لڑکے کو, جو اس اسلام آباد کے سب سے اچھے سکول میں پڑھتا تھا, اس کا لنک ٹریس کیا داعش کے ساتھ. فائن. اینڈ ہی واز پلاننگ ٹو اٹیک آن سرینا ہوٹل. تو یہ بھی کریڈٹ ہے ہماری ایجنسیوں کا نا کہ ڈینائی کر رہا ہے ایٹ لیسٹ. اب دیکھیں نا سچویشن افغانستان کی طرف سے وولٹائل. آپ نے اسلم فاروقی کا نام سنا؟ جی, وہ جو ایک صاحب ہوتے تھے لیکن اتنی تفصیل سے نہیں جانتا. ہی از دی موسٹ ڈینجرس پرسن رائٹ ناؤ. اوکے. اس کو پکڑنے کے لیے اس وقت کی جو افغان نیشنل اور این ڈی ایس تھا اور نیشنل آرمی اینڈ را ایز ویل اور ISI ایز ویل, انہوں نے ایک مشترکہ آپریشن کر کے اسلم فاروقی کو گرفتار کیا. ہی واز ان دا جیل جب فال آف کابل ہوا نصرت جاوید صاحب, تو انہی افغانستان کے طالبان نے اس کو رہا کر دیا. کہاں ہے وہ آج کل؟ اصولی طور پر آپ کو پتا ہے اس کی رہائی کے بعد سب سے زیادہ خطرناک اٹیک جو ہیں وہ پاکستان میں ہوئے ہیں. He belongs from south and north Waziristan. He must be the mastermind. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم ایسی ڈاکیومنٹریز, ایسی ایجوکیٹڈ سیگمنٹس 3-4 نہیں بنا سکتے کہ یار دس از دا میتھڈ جس کے ذریعے یہ داعش جامع تنظیم. اللہ کرے مجھے فوکس ٹائم کی کمی. اچھا مجھے ایک بتا, آپ نے JUI کی بات کی. JUI پولیٹیکل پارٹی, الیکشن کا 90 دن میں ہو یا فروری میں ہو, الیکشن کا زمانہ, ان کا اپنا بھی قصور ہے. مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت, اب سنو میری بات, کتنا بڑا یعنی مدارس کا نیٹ ورک ہے, بہت بڑا ہے. کیوں نہیں وہ خود انیشیٹو لیتے؟ بھائی آخر ان کے مدرسوں میں افغانستان کے کتنے طالب علم ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے نا, انہی کے چلائے مدرسوں میں یہاں پہ. اچھا, ان کے اپنے کتنے تعلق واسطے ہوں گے؟ یہ آج جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں سی پیک کا ذکر کر رہے ہیں, عبدالغفور حیدری صاحب اس کا کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ انیشیٹو لیں, آپ کہیں کہ ہمیں ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ ہے. اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے, اور پچھلا اٹیک جو ہوا وہ اس کو بلا کر جوڑ والا, وہ جا کے راشد سومرو صاحب اور MQM بیٹھ کے تو جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. بھائی ضرور سیاسی پارٹی بھی تو ہے نا سر, آپ تو بالکل سیاست ان کی دفن کر دی. لیکن خدا کے لیے کہ اگر آپ کے ہاں ٹیررزم بڑھ رہا ہے تو پہلے اس کے بارے میں تو کوئی اویئرنیس لیجئے, ہمیں دیجئے. میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں بھائی. JUI ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی سیکیورٹی فورس تو نہیں ہے, خدا کا نام لے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی. پیپلز پارٹی میں جب محترمہ پہ حملہ ہوا, محترمہ شہید ہوئی, اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی نے کمپین کی؟ نہیں کی. بھائی پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی منظم جماعت کبھی بھی نہیں رہی جس کے پاس انصار نام کی ایک تنظیم ہو. JUI کے پاس ہے. اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں, وہ کیا لڑ پڑے ہو جا کے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا انفلوئنس ہے, وہ ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں مذہبی حلقوں میں کہ داعش جو ہے یہ کیا واقعی اسلام, ان کا بیسک کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو انتخابی مہم انتخاب کی اجازت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں, اور یہ غدار ہیں, اسلام کے غدار ہیں JUI والے, اور ہم ہیں اصل اسلام والے.
ہم خلافت لانا چاہ رہے ہیں اور خلیفہ کا انتظار ہو رہا ہے، حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ وہ خلیفہ آ چکے ہیں، اب ان کو اٹک بھیج دیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن وہ مصیبت ہے۔ آپ نے غفور حیدری صاحب پہ اعتراض اٹھایا لیکن انہوں نے یہی باتیں کی ہیں جو آپ نے کی ہیں۔ اس طرح نہیں کی۔ او یار بس کر دو، ٹھیک ہے اینگل کچھ چینج ہوگا نا سر، کہیں تو وہی بات آپ پھر کٹہرے میں کھڑا کیجئے جنہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت داعش میں 200 وہ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ نے مین سٹریم میں ڈالے، وہ سلفی ہو گئے۔ تو who is responsible؟ مولانا فضل الرحمان is responsible۔ او بھائی وہ تو سسٹم کے ساتھ چل رہا تھا کھڑے ہو کر، لیکن آپ نے مولانا کو سزا دی اس سسٹم کے ساتھ چلنے کی۔ میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فرض کرو میں اس وقت ذاتی طور پہ بیٹھا ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ تلخ گفتگو کرتا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان میں بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ کشادہ دلی ہے ان کے پاس، ہنستے مسکراتے وہ سخت سے سخت بات جو ہے برداشت کر لیتے ہیں، کم از کم میری تو ہر بات کی۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس موقع پر میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مولانا مجھے حواس باختہ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا کے پاس کوئی گیم نہیں ہے کہ میں کیسے اس کو، مجھے بخدا وہ اس وقت ان کے پولیٹیکل گیم نہیں ہے سر، پولیٹیکل گیم ان سینس کہ میری جماعت میرے وجود کو خطرہ ہے یار۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ میرا فضل الرحمان جو گیم چینجر ہے پاکستانی سیاست کے اندر نہیں رہ گئے نا، رہ گئے ہیں۔ جب وہ خود بیچارے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے برجستہ ان کے منہ سے یہ نکل جائے کہ یار الیکشن ہو ہی جائے ورنہ تو شاید ہمارا حصہ لینا ہی بہت مشکل ہو جائے گا، تو یہ تھکن کا، یہ شکست کا اظہار ہے پلیز۔ اور یہ کیوں انہیں کرنا پڑ رہا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ نہیں، بعض اوقات گیم سمجھ میں آتی، یا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم سنبھال لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ویسے کہتے آپ نے پروگرام ریپیٹ دیکھو پچھلے ایک ہفتے تھے، آپ نے پی ٹی آئی کو کہا نہیں عدنان یہ کیا کرے گی، آپ نے نواز شریف کو کہا وہ فیل ہو گیا جی، آپ نے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی پہ سندھ پہ باپ ٹو لگا دی، جے یو آئی پہ آپ نے کہا وہ جی تھکے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ نے اس ملک کے اندر کیا کوئی لیبیا سے امپورٹ کرنا ہے، کینیا سے امپورٹ کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز اور سسٹم؟ یہی پولیٹیکل پارٹی ہے نا سر، انہی میں سے کسی کو ووٹ دیں گے آپ۔ اسی میں اگر اسی کو اگر تم زیر بحث نہیں لاؤ گے نا تو پھر میرے منہ میں خاک، آپ کو شاید لیبیا سے ہی لوگوں کو بلانا پڑے گا کہ ہمیں جگہ ہے۔ کیا بات کر رہے ہو یار؟ لیبیا میں بھی خطرناک جو ہے طوفان اس وقت ہے۔ بہرحال میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں ایسے، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور بہت زیادہ نمبر جتے جا رہے ہیں، اللہ کنٹرول کرے اور ایسی آفات سے بھی ہمیں بچائے۔ ہم بھی ایک بہت بڑی آفت میں، سیاسی بحران، معاشی اور سب سے بڑی دہشت گردی کا جو ہے، اور میں بھی ایک بحران میں ہوں، وہ ہے نصرت جاوید صاحب کا بحران جو ہر وقت میرے سر پر رہتا ہے۔ تو اس بحران سے چھٹکارے کے لیے لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک نصرت صاحب، گڈ ٹو سی یو۔ میں سمجھ گیا ہوں تم کہاں آنا چاہ رہے ہو، گڈ ٹو سی یو کہ وہ جن کا ٹینور شاید کل ختم ہونا ہے۔ میں صرف ایک بات کر رہا تھا بلوچستان ہی کے حوالے سے، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا ہے، وہ رہ گیا تو ورنہ پھر آتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے۔ آئی ایم آلسو آئی فیل دا سیم، گڈ ٹو سی یو اوکے۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو چند روز قبل فٹ بال کے کھلاڑی ینگ، ہاں وہ رہ گیا، وہ بھی اغوا کیے گئے۔ ان میں سے 6 بندے جن کا تعلق ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے تھا وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے، باقیوں کو انہوں نے خود ہی اغوا کاروں نے چھوڑ دیا، 18 لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھو اس میں ایک اور اینگل بھی آتا ہے، ذرا غور کرو۔ ہم بہت خوش تھے، سادہ لوگ ہیں، ہمیں بیوقوف بنانا بھی کتنا اچھا ہے، 48 گھنٹوں میں بجلی کے بلوں میں ریلیف ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ صاحب بلوچستان کی جو احساس محرومی تو یوں ختم ہو گئی، ٹیکہ لب لیا۔ ایک کاکڑ صاحب تھے، ایک بگٹی صاحب، ایک وزیر داخلہ اور ایک وزیر اعظم، واہ بلوچستان ہٹ کے بدن۔ اب جب سے یہ آئے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ ڈیرہ بگٹی اس علاقے میں گزشتہ 2 سال سے آپ کو کبھی کبھار کوئی ایسی انہونی کو دہشت گردی کی، اب ایک دم سے کو تقریباً گیس کی لائن کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ہاں چیز ایک بات۔ دوسری طرف یہ ہے کہ مستون اور ایک اور فالٹ لائن، ادھر انسرجنسی اور قوم پرستی انتہا پسندی والی، یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی والی۔
تو بھائی صاحب کاکڑ صاحب پھر گلگت ہی جا کے سیر کریں تو ویسے ایک اچھی خبر ہے, اللہ کرے یہ ہو, مطلب کیا؟ میں یہ میری انفارمیشن نہیں ہے, نہیں پلیز اگر ہے لیکن تو چاہے تو کچھ کیلکولیشنز یہ ہو تو بتا یار. رہی ہیں کہ شاید ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کو آن بورڈ کر لیا جائے. پہلے بھی کوشش کی گئی ہے, ابھی بھی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی, لیکن جو اطلاعات مل رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید جو آپ ان کو تانا مینا مار رہے ہو نا تسی کاکڑ صاحب نو اور بھٹی صاحب, اوہو وہ ان کے ذریعے تھوڑی ہونا چھوڑا کر دیا چلو نہ کیا کرو. صحرا انہی کے دماغ کا نواز شریف نے کیا تھا ایٹم, وہ بٹن ہی دبایا سی نا, ہو سکتا ہے انہوں نے گل آ جائے. اچھا گڈ ٹو سی یو. خیر ہاں گڈ ٹو سی یو میں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل وہ جا رہے, یہ بتائیے کہ وہ جاتے جاتے وہ فیصلہ سنا رہے ہیں یا نہیں, شارٹ اینڈ انہوں نے سویٹ. کہا تھا ایک ریمارکس میں کل یہ پرسوں اسد کو شاید مجھے کل یہ پرسوں کہا ہے کہ میں شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر. تو وہ اگر ہو گیا تو پھر تو یہی ہے کہ وہ جو ترامیم ہوئی تھی نیب کی وہ جائیں گی ختم, اور اس میں کچھ جو پی ٹی آئی کے حامی وکلا ہیں وہ بڑے خوش ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے کہ پرانی ترمیم کے مطابق ایک احتساب عدالت نے بھی نواز شریف صاحب کو 10 سال کی نااہلی ابھی سنا رکھی ہے. تو وہ جو غالباً ایک نااہلی تھی 5 سال والی, تو وہ اس پہ خیر تو اس سے ان کی امید ہے کہ چونکہ اگر وہ فیصلہ آ گیا تو یہ ہوا تو پھر میاں صاحب نہیں آئیں گے. یہ تو پی ٹی آئی نے ایک اینگل سوچا ہوا نا. اوہو بابا بڑی امید ہے, پکی امید ہے. ان کا یہ خیال ہے, وہ باقاعدہ دوستوں کو جو ان کے ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو وہ ٹیلی فون کر کے یہ امید دلا رہے ہیں کہ ابھی 8:30 پونے 9 بجے جو ہے کسی پہ کاز لسٹ آ سکتی ہے جس میں یہ نیب ترمیم ہو کہ بھئی نہیں کہ بھئی کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا ہے کہ انصاف اتنا گھر گھر پہنچ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے. ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے. یہ بس خالی یہ کہ بینچ کی شکل دکھا دو, ہم بتا دیں گے ہم بتا دیں گے کہ فیصلہ کیا ہے. میں نے جو آبزرو کیا یہ تمیزدار ایک شخصیت تھے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب, ابھی تو خیر ہیں کل تک. عام طور پر یعنی مٹھی چوری جڑی ہے وہی کرتی ہے نا, ساکر مثال تھے بہت بےزتی کرتا تھی سر. ہاں تو وہ اس معاملے سے یعنی جس میں باریک کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مہذب اور پولائٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا خیر, اسی باریک کام پہ بتائیں نا کیا کھویا کیا پایا. ہم نے 1 سال 7 مہینے اور 16-17 دن. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی مجھے آج سے 3 سال بعد تم کہو گے نا کہ یار یہ بندیال صاحب کی تمہیں کون سی بات یاد ہے, تو مجھے بجائے ان کی صورت یاد آنے کی ان کی خوش دامن کا فقرہ یاد آئے گا. ہائے کب وقت ماشاءاللہ بھی تو نہیں لگا. اچھا نہیں میں بڑا ایکسائٹڈ, یہ لیگیسی یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اپنے یعنی چیف جسٹس یہ رہے 16 مہینے, اور ان سے زیادہ جو وراثت جو لیگیسی ہے کہ یار تم کیا چیز یاد رکھو گے تو یاد یہ رکھو گے کہ ہائے کم وقت ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے. میں پتہ ایکسائٹڈ کیوں ہوا ہوں آپ سے پوچھنے, کیونکہ آپ اور عمر عطا بندیال صاحب دونوں کی پرسنالٹی ایک جیسی ہے. وہ کیسے؟ میں مٹھی چوری نہیں ہوں. سنتے لو میرا گل میں کر رہے ہیں تو تجھے اپنا تجزیہ پورا سوال لے لو. سر عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر ترین صحافی نصرت جاوید صاحب, ان دونوں کو نون لیگ والے بھی گالیاں دیتے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی گالیاں دیتے ہیں. یہ ایک مشترکہ چیز ہے دونوں میں. اچھا مجھے تو خیر واجب بنیادوں پہ دیتے ہیں, شاید بندیال صاحب کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل صحافی ہو یا جج ہو, معاشرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ تقسیم ہو چکا ہے, اور کہنا جی یہ بندہ میرا یا میرا بندہ یا مخالف, درمیان کی بات نہیں. اب لیکن بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے تو تاثر بھی دینے کی کوشش کی نا کہ جی فکر نہ کرو میں ہوں نا. اچھا یار پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ آپ ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس کو آج رات کو رکھو نا ریسٹ ہاؤس میں اور صبح لے کر آؤ, اور وہ آتے ہیں. تو ہمارے ملک میں 2 ہی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے تو ون وے وائلیٹ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ہوا تھا جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا
تو امریکی صدر کلنٹن جو ہے وہ 5 دن کے دورے کے لیے بھارت جا رہا تھا. اس سے بڑی منت ترلے کر کے کہا گیا کہ جناب 5 گھنٹے ہمارے یہاں پہ رک جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آواں گا لیکن میں قوم سے براہ راست خطاب کروں گا. دوسرا میری جو ہے کوئی ہینڈ شیک نہیں مشرف کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم بیچارے اتنے مجبور تھے, ہم نے وہ بھی منظور کیا. اس کا جب وہ آ رہا تھا نا قافلہ تو وہ 1 وے کو وائلیٹ کر رہا تھا کیونکہ ان کے ہاں وہ رائٹ ہینڈ ہوتا ہے. اور یہاں جب گڈ ٹو سی کہنے کے لیے بلوایا گیا تھا تو اس وقت بھی وہ ایسے. اسد صاحب ایک تصویر چلائیں جی. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم پتہ لگ گیا. ٹائم کم ہے. نصرت صاحب کو ایک تصویر. شاہ محمود قریشی صاحب نے لاکھ اختلاف صحیح ہمیں ان سے ہو سکتا ہے نا, صحافی بھی تو آخر انسان اور اسی شہر کے ملک کے ووٹر ہیں. ہتھ کڑی لگے سابق وزیر خارجہ, کیسا لگا آپ کو؟ افسوسناک بات ہے. بھاگنے کا خطرہ تھا, ان کو بھاگ بھی سکتے ہیں اچھے خاصے. وہ بڑے آج کل انہوں نے بڑی عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے بڑی جاگنگ شاگنگ کی ہے, وہ بڑے فٹ ہوئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ریاست کچھ چیزیں طے کر کے آپ کو ہیوملیٹ بھی کرتی ہے. یہ بڑا ایک ٹپیکل ہے. آئی تھنک کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے ٹو ہیوملیٹ ہے. جب مخدوم ہوئے گا تو کار ہوئے گا. دوسرا یہ کہ تاثر لوگوں کا یہ تھا نا کہ اپنا ہی بندہ ہے, او یار بات کریں گے تو ہو جائے گا ٹھیک. وہ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا اس سے. آپ بھی اکثر کہتے ہیں نا کہ پرویز الہی جو ہے ہی از مور سنسیئر دین شاہ محمود ود دا پی ٹی آئی. سپورٹر بھی کچھ یہی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ, اس کی ریزن یہ ہے کہ پرویز الہی کی ساتھ تو بالکل ہی وہ یہ کہ معافی کا کھانا تیار نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی توڑ کر مشکلات میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے, دغا کیا. چلو دغا, آئی وانٹ کنٹیسٹ اٹ. اسی طرح یہ جو ہے نا یہ اصل ایکسپوز ہوئے تھے کہ ان کو ایسے ہی بس تھوڑا سا انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے سوچا کہ انہیں تاشکند مل گیا جب وہ ریمنڈ ڈیوس نہیں ہوا تھا. اچھا, اور اتنے سیانے آدمی ہیں کہ اندازہ نہیں لگا پائے. ان کے گھر گئے تھے جان کیری کہ جان دیو جی ادھر آئے نا, وہ جب وہ دیت اور قصاص والا وہ نکالا تھا تو ان کے گھر گئے وہ بجائے ایمبیسی بلانے کی, وزیر والے گھر میں کہ سارے جانتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ دوسری طرف کیا رشتہ کہ ان کا بیٹا زین قریشی ان کی لا فرم میں وہ یا نہیں وہ ان کے سینٹ والے دفتر میں وہ انٹرنشپ کر رہا تھا. اچھا, نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یہ پاشا صاحب کو کھل کر جو ہے وہ اس رہائی میں کام کرنا پڑا, ورنہ تو ایک کور چاہیے ہوتا ہے. روم میں بھی بیٹھے ہوئے, کورٹ روم میں بھی بیٹھے, بلکہ مجھے خود پاشا صاحب نے اپنی زبانی بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کی ماں جو تھی وہ کہتی تھی میں نے اس طرح پیسے نہیں لینے, تم میرے ساتھ چلو. وہ جو تھے نا ملزمان نہیں مجھے گن کے تم پیسے دو, پھر یہ لے کر گئے. انہوں نے اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوایا, یہ یعنی پاشا صاحب نے خود, اور یہ انہوں نے مجھے خود بتایا. ویسے ڈی جی ایسے کوئی کام کرنا اس وقت کے ڈی جی ایسے کرنا چاہیے تھا بھائی صاحب. جب جان پھنستی شکنجی اندر, جب امریکی صدر یہ کہہ دے کہ میرا ڈپلومیٹ ہے ریمنڈ ڈیوس اور جھوٹ کہے, لیکن اس نے کہہ دیا میری بھی جان شکنجے, تو پھر وہ یہ کہ رہائی تو لازمی تھی. میری بھی رہائی کر دو, بریک لے لو. اسد صاحب نے جان شکنجے پا دی ہے. اسد صاحب ٹیک اے بریک, اور بریک کے بعد ناظرین کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی کہ اس ملک کی مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. تو ہم نصرت جاوید کے ایک اور بحران کا سامنا کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. نصرت جاوید صاحب, ہم نے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا پر ایک دفعہ اور بحران قیمتیں بڑھنے لگی ہیں. سری لنکا اور پاکستان کا میچ بھی چل رہا ہے, 7ویں وکٹ گر گئی ہے. میرے خیال میں پاکستانی کرکٹرز کو, اچھے کرکٹر ہیں ہمارے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جب سچویشن میں خطرہ ہو بارش کا اور معاملہ رن ریٹ پر چلا جائے تو وہ خیال ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم 5 وکٹوں پہ تھے اور 6 رنز میں 2 وکٹیں ہماری گر گئی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ میچ میں اوورز کم ہوئے اور ری شیڈیول کیا گیا, ری ریٹ کیا گیا میچ کے رنز کو, تو ہم پھنس بھی سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ پلیئرز کو, پی سی بی کی ڈیوٹی ہے کہ پلیئرز کو ایسی سچویشن کی کیلکولیشن ضرور بتایا کریں. نصرت صاحب, آپ تو خیر صرف کرکٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں. ہاں, پیٹرول اور ڈیزل دیکھو, بات یہ ہے کہ میں, تم مجھ سے ہمیشہ شکوہ کرتے ہو کہ جی آپ تو بڑی بڑی خبریں سناتے ہیں, لیکن دیکھو ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں.
ویسے آپ کو لگتا نہیں جب سے آپ واپس ٹی وی پہ آئے ہیں پیٹرول اور ڈیزل ہر روز بڑھ رہا ہے؟ یار تو ایسا کرو اگر مجھے گھر بٹھانے سے وہ کم ہو سکتی ہے تو آئی سویئر آن گاڈ آئی ایم ولنگ ٹو. آج ہمارے دوست ہیں خلیق کیانی صاحب سر ڈان کے لیے لکھتے ہیں, انہوں نے خبر دی ہے کہ اپنا ایک اور بہت بڑی پرائس شاک آنے والا ہے پیٹرول اور اس کا. اچھا بات دوبارہ سمجھ میں آتی ہے. نظر بظاہر ایک طرف تو اچھی بات ہے کہ اوپن مارکیٹ پہ یا بلیک مارکیٹ میں جو ڈالر کا ریٹ چل رہا تھا وہ تو کریش ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ہی انٹر بینک ریٹ بھی جو ہے وہ نیچے بھی بڑھا. نہیں یار وہ تو بڑھا نا. دیکھو بلیک مارکیٹ اسی لیے ہوتی ہے جب سرکاری نرخ اور بازار کے نرخ میں بہت زیادہ فرق نہ. اچھا بلیک مارکیٹ سب ٹھیک ہے, فرق نہ ہو, ورنہ تو بلیک مارکیٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے نا, جو کہ آج کل بڑی متاثر. اگر تمہیں 100 روپے کا $1 مل رہا ہے سر, جو کہ متاثر ہوئی اب کنٹرول ہو گئی ہے نا. کنٹرول ہو گئی, لیکن اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ انٹر بینک کا ریٹ بڑھا ہے. اس طرح نہیں بڑھا بابو, لیکن بڑا ہے. پلیز ٹھیک ہے نہ کچ بیسی کرو نا. اب ہم جو دوسرے ممالک سے تیل خریدنے ہیں, پیٹرول خریدنے ہیں, تو بابو ہم تو انٹر بینک ریٹ پہ لیتے ہیں نا. اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت, پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہمارے انٹر بینک کا ریٹ بھی بڑا ہے. نتیجہ یہ کہ پاکستانی روپے کی قدر جو ہے وہ بہرحال کم ہے. اس حوالے سے ابھی تو کم از کم یہ ہے کہ 15 میرے منہ میں خاک, اللہ کرے کہ ایسے نہ ہو, تو کل کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کی 10 سے 14 اور 15 سے, لیکن ہاں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں یعنی 10 روپے پر لیٹر, 13-14, یعنی کہ یہ کہ بھی 13 پیٹرول کا, 14 ڈیزل کا اور 10 کیروسین آئل کا. لیکن یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا, تو یہاں تک خدشہ ہے کہ ایک مقام پر پیٹرول کی قیمت 320 اور 325 روپے پر لیٹر بھی ہو سکتی ہے, اور ڈیزل بھی بڑھے گا. اور ڈیزل کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اکتوبر کے بعد سے آپ کی وبائیاں شروع ہونی ہیں نا صحیح معنوں میں. تو بھئی وہ ٹریکٹر, زمین زمین لیولنگ کے لیے بلڈوزر اینڈ لیولرز, یہ وہ ہمارا تو تمام زرعی ان پٹ جو ہے وہ ڈیزل ہوتا ہے. ارے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ کسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. کسان نہ صرف متاثر ہوگا بلکہ اینڈ یوزر, ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تک جب وہ آئے گی غذائی اجناس وہ مہنگی ہوں گی, تو وہ بھی مہنگی ہوں گی نا. تو اب یہ کہ اب کوئی نہ کوئی تو ہنگامی اقدامات لینے پڑیں گے. اب اس میں ہمارے پاس کتنا وقت ہے انداز النبی اس وقت؟ ہمارے 3 منٹ ہیں ابھی, بول سکتے. میں جلدی بات بتاؤں. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو ایک بہت بڑی بات آج خرم حسین صاحب نے, اگر یہ مسئلہ نہ ہو گیا ہوتا تو میں ڈسکس کرتے, انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے, بہت اچھی لکھتے ہیں, لیکن آج انہوں نے بہت ٹیکنیکل ایک بات کی ہے جو عام آدمی کو شاید اتنی سمجھ میں نہ آئے. اس میں یہ ہے کہ موٹی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی پاکستان کے روپے کی قدر گرنے کا اصل جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مقامی کرنسی زیادہ ہے, ڈالر کم ہے. یعنی ہم روپیہ چھاپ رہے ہیں جو مارکیٹ میں گھوم رہا ہے, اور ڈالر جو ہے اس کے آنے کے 3 طریقے ہیں, ایکسپورٹ, باقی آپ کے جو غیر ملکی جو پاکستانی, اور تیسرا یہ کہ کوئی فارن انویسٹمنٹ آئے. فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, ریمیٹنسز بلیک مارکیٹ کی وجہ سے. جو امید ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو بلیک مارکیٹ کے جو کریش جو 4-5 دن سے چلا ہے, اگر یہ کنٹینیو رہے, اگر یہ کنٹینیو رہے تو بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بھائی جو بیرون ملک اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں وہ کہیں گے یار کہ کیا ضرورت ہے میں بینک کے ذریعے پیسے بھیجوں, کیوں ہمارے یعنی رشتہ دار وہ اس سے فائدہ ہوگا ڈالر کی سٹیبلٹی کا. جی وہ سٹیبلٹی کا, لیکن امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کسی طرح فورن کرنسی آئے.
ایک فورن کرنسی کا طریقہ ہے کیا ہے. ایک سیکنڈ, مجھے ٹائم کم ہے. آپ کے ناپسندیدہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو یہ صحرا جائے گا کہ ڈالر سٹیبل اور مہنگائی کم ہو تھوڑی اگلے؟ بالکل بھی نہیں. وہ جو لوگ جنہوں نے اس کو جا کے مارکیٹوں میں گئے ہیں وہ ان کے حکم پر نہیں گئے, سمجھ آ گئی, وہ کسٹم والے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. پر ان کے دور حکومت میں گئے نا. وہ یار اب بندے کو لایا تو ان کریڈٹ بھی تو دینا کی کریے جی, وہ نظرانہ ادھر نو بٹھاتا ہے تو میں اپنا جی مگر اپنا اچھا گانا لا دینا. چلو کوئی آئٹم سانگ نہیں ہوتا وہ کر کے تاکہ لگے کہ جی عدنان دا شو کڈا اچھا ہے. نہیں مطلب ہوئے گا صحیح, پاسبل ہے کہ بہتری ہو. یار میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو خود بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑھاوے گلے دکھانے والے بس ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پلے کچھ نہیں. لیکن سر میں تمہیں ایک بات بتاؤں, 10 سیکنڈز ہے. بہرحال ابھی فوری طور پر یہ کہ پرائیویٹائزیشن کی ضرورت تھی, اس کے لیے نام سجیسٹ ہوا فواد حسن فواد کا. وہ آ گیا نا سر. تو الیکشن کمیشن نے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کل خط لکھا. صرف خط ہی لکھے ہیں. اچھا, وہ خط کے لکھے توقیر شاہ نے, کہنے نہیں کہ پرانی حکومت کنٹینیو بھی کر دی تھی, توقیر شاہ کی سی. ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. بڑے سٹیپس لینے ہوں گے. رشیا سے پیٹرول اور ڈیزل کی بات ہوئی تھی, بھائی لے لو. اپنا خیال رکھیے گا. منڈے کو ملاقات ہوگی, لیکن مہنگائی اسی طرح ہوگی, ہو سکتا ہے بڑھ نہ جائے. اللہ حافظ.